کہ جو بھی شخص اپنے اوپر سوال کرنے کا، بھیک مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ کتنی بھی بھیک مانگے، دن رات بھیک مانگے، وہ ہزاروں روپے دن میں، اگر مزدور 300 کماتا ہے وہ 1000 روپے کما لے، لیکن تب بھی وہ محتاج کا محتاج ہی رہے گا۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، کہ اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ فرما دے، یعنی ان کی محنت کے بغیر ہی بے حساب مال و دولت ان کی جولی میں ڈال دے تو کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے پاس بے شمار رزق ہوگا، بے شمار مال و دولت ہو، تو انہیں کھانے پینے کی تو کوئی پریشانی ہوگی نہیں، پہننے کرنے کی تو کوئی پریشانی ہے نہیں، رہن سہن کی کوئی پریشانی ہوگی نہیں۔ جب اس قسم کے کسی کام میں وہ مشغول نہیں ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے، فساد کرتے پھریں گے، اس طریقے سے زمین میں فساد ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے اپنا رزق کشادہ نہیں فرمایا، اسی حکمت کے پیش نظر۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محنت کرنے کا، جو ہاتھ پیر آنکھ کان نعمتیں عطا فرمائی، ان سے کام کرنے کا حکم فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے کام کرو اور اپنے ہاتھوں سے رزق حاصل کرو۔ اپنے ہاتھوں کو بالکل بیکار مت رکھو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مت بیٹھو، بلکہ اٹھو، اپنے لیے بھی رزق تلاش کرو اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی رزق تلاش کرو، اور دوسروں کی مدد کے لیے بھی اپنے پاس اتنا رکھو کہ دوسروں کی مدد کر سکو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم ان تکونوا عیابین، کہ اپنے آپ کو عیب جوئی کرنے والا ہونے سے بچا لو، یعنی برائی کرنے والا مت بنو، اور والمداحین، چاپلوسی کرنے والا مت بنو، ورنہ مدح کرنا تو اچھی بات ہے، کسی کی تعریف کرنا اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہو، اس کی اس نعمت پر تعریف کی جائے تو یہ بری بات نہیں ہے، لیکن کون سی مدح بری ہے؟ جس کو ہم چاپلوسی کہتے ہیں،
جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، صرف سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ تعریف مذموم ہے، بری ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایسی تعریف کرنے والا ہونے سے بھی بچو، ایسی تعریف کرنے والا مت بنو۔ والطعانین، اور طعنہ کرنے والے مت بنو۔ والمتماوتین، اور مردوں کی طرح مت بنو، یعنی جس طریقے سے مردہ بے حس و حرکت رہتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بالکل حرکت نہیں کرتے ہیں، اس طریقے سے مت بنو کہ گھروں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بے حس و حرکت بیٹھے رہو اور نہ اپنے لیے کچھ کماؤ نہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کماؤ، ایسے مت بنو۔ یہ سرکار نے حکم فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے ہم سب کو، بعد میں آنے والے اپنے تمام امتیوں کو ہاتھ سے عمل کر کے، ہاتھ سے کام کر کے کمائی کرنے کی طرف رغبت دلائی، اور اپنے سامنے بہت سارے ایسے صحابی آئے کچھ مانگنے کے لیے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہیں کمانے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اور ایسے بے شمار صحابی تھے جنہوں نے پھر سوال کرنا چھوڑ دیا اور پھر وہ خود کمائی کرنے لگے، اپنے لیے بھی کمانے لگے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کمانے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ، جو دنیا کو طلب کرے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے دنیا طلب کرے، لیکن نیت کیا ہو اس کی؟ استعفافا عن المسألہ، تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، دوسروں سے مانگنے سے بچ جائے، وسعیا علی اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمائے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسی پر رحم کرنے کے لیے کمائے، یعنی اس کی مدد کرنے کے لیے کمائے۔ تو بعثہ اللہ یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب اس کو زندہ فرمائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اور جو شخص دنیا کو طلب کرے حلال طریقے سے ہی صحیح، جائز طریقے سے ہی صحیح، لیکن اس کی نیت پہلی والی نہ ہو، بلکہ اس کی نیت کیا ہو؟ مقاصراً، میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کروں، مفاخراً، اور پھر دوسروں پر اپنے اس مال کو فخر کر لوں، وہ مرائیاً، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ مال و دولت میں جمع کروں، تو لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ تبارک و تعالی سے قیامت کے روز اس حال میں روبرو ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کا غضب اس پر ہوگا۔ تو رزق کماؤ، روزی روٹی کماؤ، لیکن نیت وہی رکھو جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سے یہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور سرکار سے سوال کیا کہ کچھ دے دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو ایک چٹائی ہے، ٹاٹ ہے جو پھٹی ہوئی ہے، ہم اس پر بیٹھتے بھی ہیں، اسی پر سوتے بھی ہیں، اور اس میں سے بعض کو اوڑھنا بعض کو بچھونا بنا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم کھاتے ہیں پیتے بھی ہیں اور جس سے ہم نہانے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی دو چیزیں لے کر کے آ جاؤ۔ وہ شخص یہ دو چیزیں لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو لے کر کے صحابہ کے مجمع میں آواز لگائی کہ کوئی ہے جو ان دونوں چیزوں کو خریدے؟ تو ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 1 درہم میں ان کو خریدوں۔ سرکار نے فرمایا کیا کوئی اس پر اضافہ کرے گا؟ تو ایک دوسرے صحابی اٹھے، یا رسول اللہ مجھے 2 درہم میں عطا کر دیجیے۔ تو اس شخص نے 2 درہم دے کر کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ چیزیں لے لی۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اس شخص کو دیے اور کہا کہ 1 درہم سے اپنے گھر کے لیے غذا لے لو، روزی روٹی لے لو، اور دوسرا درہم سے ایک کلہاڑی لے کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ شخص 1 درہم سے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا لے کر گیا اور دوسرے درہم سے اس نے کلہاڑی لی اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرکار نے خود ایک چھڑی لکڑی منگا لی اور اس کلہاڑی کے ساتھ خود باندھ کر کے اس شخص کو دیا اور کہا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور 15 دن تک میرے پاس مت آنا، 15 دن کے بعد آ جاؤ۔ وہ شخص سرکار کی بارگاہ سے ایک کلہاڑی لے کر کے چلا اور 15 دن کے بعد جب آیا تو اس نے اچھے خاصے پیسے کما لیے تھے۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے پھر بازار میں لا کر کے بیچتا تھا۔ اس طریقے سے اس کے پاس اچھے خاصے پیسے اکٹھے ہوئے۔ وہ تقریباً 10 درہم لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اتنا کمایا اور اتنے سے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے غذا لے لیے، پھر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے لے لیے اور اس کے بعد بھی اتنے درہم بچے۔ سرکار نے فرمایا اب بتاؤ پہلی والی حالت اچھی تھی یا یہ والی حالت؟ اس حال میں تم دوسرے کے سامنے سر جھکا کر کے بھیک مانگتے تھے، لیکن اب تم سر اٹھا کر کے اپنا تو کر ہی رہے ہو، دوسروں کو بھی مدد پہنچا سکتے ہو۔ اس طریقے سے ورنہ سرکار چاہتے تو جو آتا اس کو وہیں پر مالا مال فرما دیتے۔ سرکار کو تو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئی ہیں، وہ چاہتے تو اسی وقت اس کو مالا مال اتنے خزانے کے خزانے عطا فرما دیتے، لیکن نہ، سرکار نے اس کو سیکھنے اور کمانے کا ذریعہ عطا فرمایا تاکہ پھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور اس سے دوسروں کو بھی عزت اور عبرت مل جائے۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر کے کھانا حاصل کرنے سے نہیں بلکہ کہتے تھے جاؤ اور رزق حاصل کرو، رزق کما لو۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما فتح الرجل على نفسه باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب الفقر، کہ جو بھی شخص اپنے اوپر سوال کرنے کا، بھیک مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ کتنی بھی بھیک مانگے، دن رات بھیک مانگے، وہ ہزاروں روپے دن میں اگر مزدور 300 کماتا ہے وہ 1000 روپے کما لے، لیکن تب بھی وہ محتاج کا محتاج ہی رہے گا۔ لیکن جو بھی شخص اپنے لیے سوال کا، بھیک کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو بھیک مانگنے سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اس کے لیے دوسرا رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اس طریقے سے جو بھیک مانگنے سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسے بھلے ہی کم کمائی حاصل ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا
فَيَعْمِدَ إِلَى هَذَا الْوَادِي کہ تم میں سے کوئی اگر ایک رسی لے اور پھر اس وادی کا اس جنگل کا ارادہ کرے فَيَحْتَطِبَ فِيهِ اور جنگل میں جا کر کے جنگل کا ارادہ کر کے وہاں پر لکڑیاں جمع کر لے ثُمَّ يَأْتِي سُوقَكُمْ پھر تمہارے اس بازار میں آئے سُوقَكُمْ هَذَا فَيَبِيعُهُ اور اس بازار میں لا کر کے ان لکڑیوں کو بیچ ڈالے بِمُدٍّ مِّن تَمْرٍ کھجور کے ایک مد کے ساتھ ایک پیمانہ 1 کلو یا 2 کلو کئی کلو کا ہوتا تھا کھجور کے اتنے کلو کے بدلے میں اس لکڑی کو بیچ ڈالے لَكَانَ خَيْرًا لَهُ تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے مِنْ أَنْ يَسَلَ النَّاسَ اس بات سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے لوگوں سے بھیک مانگے آتوہ او منعوہ اور حالت یہ ہو کہ لوگ چاہیں تو اس کو دے بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو منع بھی کر سکتے ہیں تو جنگل میں جا کر کے لکڑیاں لا کر کے تو غذا حاصل کر لے گا لیکن بھیک مانگنے میں اس کو کوئی بھروسہ نہیں اس کو بھیک مل بھی سکتی ہے اور بھیک نہیں بھی مل سکتی اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے اعمال کے ذریعے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر اولو العزم انبیاء کرام اور مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے نیکوکار سب سے محبوب بندے جو ہاتھ اٹھائیں تو خزانے کے خزانے ان کے ہاتھوں میں آ جائیں لیکن ان انبیاء کرام نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ کیا بنایا تھا سرکار نے اسی کا ذکر فرما کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ انبیاء کرام ایسا کرتے تھے تم بھی ویسا ہی عمل کرو فرمایا علیکم بالبز تم کپڑے کی تجارت کو لازم پکڑو فإن آباکم ابراہیم علیہ السلام کان بزازن کیونکہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے ہیں اور فرمایا ان زکریا علیہ السلام کان نجارن بے شک حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ نجار تھے وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اس سے جو کمائی حاصل ہوتی تھی اسی سے اپنا پیٹ بھرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ کہ تم میں سے کسی نے اس شخص سے بہتر غذا نہیں کھائی جس نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے جو کمائی حاصل ہوئی اس کے ذریعے جو رزق حاصل کر کے کھایا اس رزق سے بہتر رزق تم میں سے کسی نے نہیں کھایا اور پھر فرمایا وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد کان یاکل من عمل یدہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ ہی سے کام کر کے رزق حاصل کیا کرتے تھے اسی کو کھایا پیا کرتے تھے اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ما کسب الرجل اطیب من عمل یدہ کہ کسی شخص کی یا یہ کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کے لائے ایسے ہی فرمایا ما اکل رجل طعاما قط احل من عمل یدہ کسی شخص نے اتنا حلال رزق نہیں کھایا جتنا صاف اور حلال رزق اس شخص نے کھایا جس نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے خود کام کر کے رزق حاصل کر کے کھایا اور فرمایا من بات کالم من عملی یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں رات گزارے کہ وہ دن بھر کام کرتے کرتے تھک گیا ہو اور رات میں لیٹ گیا ہو تو جو دن بھر کام کرتے کرتے تھک کر کے رات میں لیٹ کر کے اس نے رات گزاری بات مغفورا لہو تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے دن بھر کام کرنے کے بعد جو لیکن شرط وہی ہے کہ سب حلال طریقے سے ہو نیت خالص کے ساتھ ہو
تو وہ جب دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے اور بستر میں چلا جاتا ہے تو ادھر وہ آرام کرنے جایا ہوتا ہے اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہاتھ سے کما کر کے کھانے کا فائدہ ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، وہ پہلے اپنے ہاتھ سے کما کر نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ بیت المال سے اپنی ضرورت کا سامان لے لیا کرتے تھے۔ بیت المال سے جتنی ان کو ضرورت پڑتی تھی وہ لے کر کے اپنے اور اپنے اہل عیال کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اور ان کی ایک عادت تھی، وہ اجنبیوں کے پاس جا کر کے کہتے تھے کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کیسے آدمی ہے؟ تو اگر کوئی شخص کوئی کمی بتا دیتا تھا تو اس کو جا کر دور کر دیتے تھے، اور اگر کوئی شخص تعریف کرتا تھا کہ نہیں بہت اچھا آدمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ چلتے چلتے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں ان کے سامنے آ گئے اور حضرت داؤد نے حسب معمول پوچھا کہ تم داؤد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن ان میں ایک خصلت ہے جو ان کے شائن شان نہیں لگی۔ تو حضرت داؤد نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یاکل من بیت مال المسلمین، وہ مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتے پیتے ہیں۔ بس یہ ایک بات ہے جو ان کے شان کے لائق نہیں لگی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سنا واپس لوٹے اور محراب میں جا کر کے خوب روئے، خوب گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار مجھے کوئی پیشہ سکھا دے، کسی پیشے کی مجھے تعلیم فرما دے جس کو کر کے میں، جس کو اختیار کر کے میں رزق کما سکوں اور اسی سے کھا پی سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، نبی تھے، ہاتھ اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو زرہ بنانے کا پیشہ تعلیم فرمایا، زرہ بنانا سکھا دیا اور پھر لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا، یہاں تک کہ لوہا ان کے ہاتھ میں اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ جس طریقے سے گندا ہوا آٹا ہمارے ہاتھ میں نرم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم ہو جاتا تھا۔ وہ جس طریقے سے اس کو بنانا چاہتے تھے ویسا ہی بن جاتا تھا ان کے ہاتھ میں جا کر کے۔ اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام جب اپنی دینی ضروری کاموں سے فارغ ہوا کرتے تھے، لوگوں کے مسئلے مسائل سن کر کے ان کو حل فرما کر کے پھر جب فارغ ہوا کرتے تھے تب پھر اس کے بعد وہ زرہ بنانا شروع کرتے تھے اور اسی کو پھر بیچتے تھے اور اسی سے جو پیسہ آتا تھا اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لیے وہی خرچ کیا کرتے تھے، وہی کھایا پیا کرتے تھے۔ یہ حلال طریقے کا کھانا رہتا تھا۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کہ حضرت داؤد کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ اور ہم نے حضرت داؤد کو زرہ بنانے کا پیشہ تعلیم فرمایا تھا لکم تمہارے لیے۔ ان کو تو وہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ اس کو بیچ کر کے کما لیتے تھے، رزق حاصل کرتے تھے، لیکن تمہارا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم تاکہ تم اپنے آپ کو کسی مصیبت سے یا دشمنوں کے عذاب سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو۔ اور زرہ وہی سامان ہے جو جنگ و جدال میں، جہاد میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھایا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین
زمین پر رزق پھیلا دیا ہے، بس اس کو حاصل کرنا ہے، اور تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ اتنا رزق تم کو ملنا ہے، بس تمہیں اب اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ وہ رزق تمہیں ملے گا چاہے تم جس طریقے سے حاصل کرو، لیکن حلال طریقے سے اختیار کرو اور سچی نیت کے ساتھ اختیار کرو، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا اور سرکار نے ہمیں یہ تعلیم فرمایا، اس طریقے سے سرکار نے اور بھی کئی پیشوں کا نام لیا کہ ان پیشوں کو اختیار کر کے تم لوگ رزق حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو شروع ہی سے آدمی شروع کرے، تھوڑا سا ہی اگر حلال طریقے سے کمائے گا، سچی نیت سے کمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا بہت سارے مزدوروں کو، بہت سارے جو دن میں مشکل سے 300 400 500 یا 200 خوشی کما لیتے ہیں محنت کے ساتھ، ان کو دیکھو گے کہ ان کا کھانا پینا بھی بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں انہیں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ہزاروں کروڑوں روپے ہیں، لیکن تب بھی انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ آیا کیسے اور چلا گیا کیسے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہیں رکھتا۔ تو اصل برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں رکھتا ہے، برکت اسی وقت مل جائے گی جب اسی طریقے سے کمایا جائے جس طریقے سے اللہ اور رسول نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوبوں کی سچی پیروی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔